بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ الحمد للہ الذی لا شریک لہ سبحان اللہ لا شریک لہ فی الذات والصفات بے شک والصلاة والسلام على من أرسل بالبراهين والبينات سبحان اللہ وعلى آله وأصحابه وأهل بيته الطيبين الطاهرات سبحان اللہ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه لكتاب عزيز وقال تعالى إنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون سبحان اللہ سبحان اللہ قال تعالى يا أيها المزمل سبحان اللہ قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا سبحان اللہ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويزع به آخرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان اللہ ماشاء اللہ انتہائی قابل عزت قابل احترام ذی قدر علماء کرام اور تلگنگ کے غیور موحدین ساتھیو السلام علیکم دوستو آپ کی یہ مجلس اور محفل قرآن کریم کے عنوان سے معنون ہے کئی بچوں نے قرآن کریم سیکھا اپنے سینوں میں محفوظ کیا میں بھی قرآن کریم کا ادنا طالب العلم تو دل چاہتا ہے کہ قرآن ہی کے حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو کروں دوستو اس دور میں نفسا نفسی کا دور ہے پرفتن دور ہے فساد کا دور ہے لوگ سوچتے ہیں اہل علم دیندار لوگ سوچتے ہیں کہ کس طرح اس امت کی اصلاح کی جائے اس طبقے کی اصلاح کیسے کی جائے اس کے لیے کچھ لوگوں نے
ایک راستے کا انتخاب کیا ہے کہ ان لوگوں کو نرم باتیں، فضائل والی باتیں، فضیلت والی باتیں کریں، آ جائیں گی، اصلاح ہو جائے گی۔ کچھ لوگوں نے اس کے لیے کتابچے لکھے، کچھ لوگوں نے، ہر آدمی نے، کسی نے خانقاہ، لیکن کوشش یہ ہے کہ امت کی کیا ہو جائے؟ اصلاح ہو جائے۔ لیکن میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ یہ مختلف طریقے اصلاح کے ہیں، کون سا طریقہ مؤثر ہے؟ تو میں نے آج سے کئی سو سال پہلے امام مالک رحمہ اللہ کا ایک جملہ پڑھا اور میں جھوم اٹھا۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها، کہ اس امت کے اس آخری حصے کی اصلاح بھی اسی طریقے پر ہوگی جس طریقے پر امت کے پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی۔ تلگنگ والوں کچھ تو سمجھ گئے ہوں گے کہ امت کا پہلا طبقہ ہے صحابہ کا، تابعین کا۔ تو صحابہ کا جو طبقہ تھا، امت کا پہلا طبقہ، اس کی اصلاح جناب محمد الرسول اللہ نے کی، تو کس کتاب کے ذریعے کی؟ اللہ کی کتاب سے۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبوت ملنے کا جب وقت قریب ہوا، 40 سال کو پہنچنے لگے، آپ نے تنہائی اختیار کر لی۔ خدا را میری گفتگو سمجھیں گے تو اگلی بات آپ سمجھ جائیں گے۔ تو آپ خدیجۃ الکبریٰ سے توشہ لیتے غار حرا چلے جاتے، مہینہ 2 گزارتے، پھر واپس آتے، طواف کعبہ کرتے، گھر آتے، ام المومنین سے ملاقات کرتے، پھر چلے جاتے۔ قرآن مقدس اسی کا تذکرہ کرتا ہے۔ کیسے تذکرہ کرتا ہے؟ قرآن کہتا ہے أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى۔ خدا را علماء معنی کرتے ہیں اس جملے کی، ایک 2 معنی میں پیش کرنے لگا ہوں، آپ جھوم جاؤ گے۔ امام قرطبی نے 13 معنی ذکر کیے، امام راضی معنی کرتے ہیں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى۔ میرے پیغمبر، ہم نے آپ کو محبت کرنے والا پایا، فَهَدَى، تو منزل تک پہنچا دیا۔ ضالن کا معنی گمراہ نہ کرنا، ورنہ خود گمراہ ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ ضالن کا معنی امام راضی لکھتے ہیں ضالن اے محبن۔ آپ کہیں گے امام راضی کو کس نے بتایا ضالن کا معنی؟ یا لوگ تو یہی سمجھتے ہیں گمراہ، لیکن یہ معنی غلط ہے۔ محبت کرنے والا معنی کہاں ہے؟ وہ فرماتے ہیں یہ قرآن ہی میں ذکر ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا مقولہ قرآن ذکر کرتا ہے۔ سورۃ یوسف میں جب حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے او میرے بیٹو یوسف علیہ السلام مجھے آ رہے ہیں، ان کی یاد آ رہی ہے، ان کی خوشبو آ رہی ہے، تو بیٹے کہنے لگے ابا جان اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ۔ اے ابا 40 سال گزر چکے ہیں، لیکن آپ اسی پرانی محبت میں پڑے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ کی محبت میں ابھی تک کمی۔ تو ضال کا معنی محبت ہے۔ میرے پیغمبر آپ میری محبت میں سرگرداں تھے، متلاشی تھے، تو میں نے راہ دکھا دی، اپنی طرف رہنمائی کر دی، منزل دے دی۔ دوسرا معنی کیا ہے امام قرطبی نے، امام ابن خالوے کے حوالے سے معنی کرنے لگا ہوں۔ تلگنگ والو جھوم جاؤ گے، وہ کہتے ہیں یہ معنی نہیں، معنی یہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا
فہدا، اے میرے پیغمبر ہم نے آپ کو گمراہ قوم کے بیچ میں پایا، فہدا تو آپ کے ذریعے سب کو ہدایت دے۔ سبحان اللہ۔ آپ کے دائیں بھی گمراہ بائیں بھی گمراہ لوگ تھے، ایسے تھا کہ نہیں مکہ بے کا؟ شک بے شک۔ اے وَوَجَدَكَ بَيْنَ قَوْمٍ ظِلَالٍ فَهَدَاهُمُ اللَّهُ بِكَ، یہی معنی ہے میرے پیغمبر، آپ متلاشی تھے، غار حرا میں بیٹھے ہوئے محو عبادت ہیں، جبریل آتا ہے، نبی کریم سے کہنے لگا اقرأ یا محمد، پڑھئے۔ نبی کریم کہنے لگے ما انا بقارئ لست بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اب یہ جملہ کا جبریل نے کہا، اٹھایا، فرمایا فغطنی جبریل حتی بلغ منی الجہد، جبریل نے مجھے یوں سینے سے لگایا، خوب دبایا، اس دباؤ کا اثر میں نے پسلیوں میں محسوس کیا، پھر چھوڑا، ثم ارسلنی فقال اقرأ، اب پڑھیے، میں نے پھر وہی جملہ کہا ما انا بقارئ، 2 دفعہ 3 دفعہ دبایا، اور تیسری دفعہ دبانے کی بعد فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، میرے پیغمبر اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ تلگن والوں پہلی وحی ہے، کیا ہے؟ پہلی وحی ہے، پہلی وحی، پہلی آیت ہے قرآن کی، لیکن حکم ملا ہے تو کیا پڑھنے کا حکم ملا ہے؟ قرآن پڑھنے کا، کیا؟ اقرا، پہلا امر ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ قرآن پڑھیے میرے پیغمبر، جس نبی کو پہلا حکم قرآن کا ملے، بھلا وہ قرآن پڑھنے میں کیسے کوتاہی کریں گے، بھلا وہ قرآن کی تلاوت میں کیسے کوتاہی کریں گے؟ اللہ اکبر۔ محدثین ذکر کرتے ہیں یہ دبایا کیوں؟ یہ 3 دفعہ دبانے کا مقصد کیا؟ 6 توجیحات حافظ ابن حجر اسقلانی ذکر کرتے ہیں۔ ایک توجیہ یہ ہے کہ یہ دبایا اس لیے تاکہ جبریل اور محمد الرسول اللہ کے درمیان اجنبیت ختم ہو جائے، انس پیدا ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ جب آپ کسی کو ایسے گلے لگاتے ہیں تو اجنبیت کیا ہو جاتی ہے؟ یعنی اجنبیت ختم۔ آج تو پہلی دفعہ آیا ہوں، آئندہ آیا کروں گا۔ دوسرا معنی محدثین ذکر کرتے ہیں، وہ 3 دفعہ دبانے کا مقصد یہ تھا تلگن والوں کہ میرے پاک پیغمبر دبایا، زور اس لیے دیا کہ تیار ہو جائیے، وہ آرام و راحت کا وقت چلا گیا، اب قرآن کی تبلیغ کی ذمہ داری مل گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب لیٹنے کا وقت ختم ہو گیا، اب آپ نے قرآن پڑھنا ہے میرے پیغمبر۔ آپ گھر آتے ہیں، صدیقہ کائنات حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ سے فرمایا زملونی دسرونی، چادر اوڑو کمبل اوڑو میرے اوپر۔ جب چادر اوڑی گئی، کمبل اوڑی گئی، قرآن نے ان دونوں اداؤں کو مخاطب کر کے قرآن بنا کے یوں خطاب کیا، یا او چادر اوڑھنے والے، او کمبل اوڑھنے والے، اور دوسری صورت میں فرمایا یا ایھا المدثر، او کمبل اوڑھنے والے۔ مفسرین ایک ہی معنی کرتے ہیں، لیکن آج تلگنگ میں معنی کرنے لگا ہوں۔ مختار الصحاح میں ہے، جھوم جاؤ گے۔ عام تو یہی ہے، او مزمل، او میرا مدثر، چادر کمبل اوڑھنے والے میرے پیغمبر، لیکن مختار الصحاح میں کہ یہ مدثر کا معنی تب ہے جب یہ تدثرا یا تدثرو تدثرن سے ہو، لیکن اگر یہ باب تفعیل سے ہو، دثرا یدثر تدثیر سے ہو، تو تدثیر کا معنی ہوتا ہے جب چڑیا گھونسلہ بنائے
گھونسلہ بنائے، گھونسلہ بننے کے قریب ہو جائے، آندھی طوفان آ جائے، گھونسلہ تتر بتر ہو جائے، تنکے تنکے ہو جائے، چور چور ہو جائے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، چڑیا دوبارہ نئے سرے سے ایک ایک تنکا لے کے دوبارہ گھونسلہ بنانا شروع کر دے۔ عربی میں چڑیا کی ساری کاروائی کو تدثیر کہتے ہیں۔ اب مانا ہو گیا ایوہ المدثر، او میرا پیغمبر، دین والا گھونسلہ، شریعت والا گھونسلہ، اسلام والا گھونسلہ شرکی آندھیوں سے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے، شرکی طوفانوں سے تتر بتر ہو چکا ہے، گھر میرا ہے بتوں سے بھرا ہے، مسجد ویران ہے، قبرستان آباد ہے۔ میرے پیغمبر قرآن لے کے ایک ایک دن کا دوبارہ نئے سرے سے جوڑنا شروع کر دیجئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ آپ کا مشن ہے میرے پیغمبر۔ اور مزمل کا معنی دوسرا کرنے لگا ہوں، یہ زمیل سے، اور لغت عربی میں زمیل کہتے ہیں ساتھی کو۔ یہ آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ، بے شک، دوست، کیا ساتھی دوست امیر، ساتھی دوست۔ اب مانا ہو گیا ایوہ المزمل، میرے پیغمبر قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ میرے پیغمبر قرآن لے کے اٹھئے اور قرآن کے ذریعے ساتھی اور دوست بنانا شروع کیجئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوست بنانے ہیں تو قرآن کے ذریعے بناؤ۔ قرآن چھپا کے دوست بنانے کا کیا مقصد؟ دوست بنائیے میرے پیغمبر۔ آغاز ہوتا ہے، آپ اعلان کرتے ہیں، پہلے دن ہی سے اعلان ہو گیا قرآن کا۔ ماحول 40 سال تک صادق اور امین کہنے والے تلگنگ والوں آج شاعر و مجنون کہنے لگے، ساحر و مفتون کہنے لگے، دینا دیوانہ و پاگل کہنے لگے، کذاب اور عشر کہنے لگے۔ لیکن قربان جاؤں، قرآن کہتا ہے میرے پیغمبر آپ قرآن سناتے جائیں، آپ کی صفائیاں میں خود دیتا جاؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب انہوں نے کہا آپ مجنون ہیں تو قرآن نے خود صفائی پیش کی، فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ سبحان اللہ، سبحان او اللہ۔ میرا پیغمبر، آپ پر تو میں نے نعمت قرآن کر دی، آپ کیسے مجنون ہو سکتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ آپ مجنون نہیں۔ جب انہوں نے کہا شاعر ہے تو اللہ نے فرمایا وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، میں نے پیغمبر کو شاعری کا علم نہیں دیا، نہ یہ میرے پیغمبر کے شایان نشان ہے۔ جب انہوں نے کہا لَسْتَ مُرْسَلًا، تو رسول نہیں، تو قرآن کہنے لگا یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین۔ سبحان اللہ، میرے پیغمبر مجھے حکمتوں سے بڑے قرآن کی قسم ہے کہ تو میرے رسولوں میں سے ہے۔ تو خیر آپ سنائیے قرآن۔ تو پھر وہی جب قرآن شروع کیا تو ماحول یہ بن گیا، پہلے راستوں میں زمزم پڑا ہوتا مکے آنے والوں کے لیے، اب انہی چوکوں میں 2-2 4-4 بندوں کی ٹولیاں، اتھے نہ جاؤ۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ مکے میں ایک آدمی آیا ہے، بہت بڑا جادوگر ہے، ان کی بات نہ سنو، جو سنتا ہے انہی کا ہو جاتا ہے۔ اب یہ گفتگو ہے، اس پہ بھی بات نہ بنتی، جرگہ آ گیا۔ ولید ابن مغیرہ سے کہا آپ گفتگو میں بڑے تیز ہیں، شاعر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، ساری چیزیں سمجھتے ہیں، آپ جائیں بات کریں، ہو سکتا ہے آپ کی بات مان لیں، آپ مالدار بھی ہیں، سرمایہ دار بھی ہیں۔ آ گیا
کہنے لگا بھتیجا آج مطالبہ لے کے آیا ہوں. جی بولی یہ کیا مطالبہ ہے؟ کہنے لگا آپ نے گھر گھر فتنہ پیدا کر دیا ہے، باپ بیٹے سے جدا، بھائی بھائی سے جدا، بیوی شوہر سے جدا ہو چکی ہے. آپ آخر چاہتے کیا ہے؟ آپ کی قوم ہے، آپ کی برادری ہے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ اگر شادی چاہیے تو عورت کا انتخاب آپ کریں، رشتہ ہم ماں کے دیں گے، دولت چاہیے ڈھیر لگا دیں گے، لیڈری چاہیے آپ کو قائد بھی مان لیں گے، لیکن جو بات آپ کرتے ہیں خدا را یہ نہ کیجئے. امام الانبیاء فرمانے لگے او ولید ابن مغیرہ آپ کی بات ختم؟ جی اب میری بات سننے کا وقت ہے. کہنے لگے جی سنائیے سنائیے. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پاک محمد نے جب قرآن پڑھنا شروع کر دیا، سورہ حامیم السجدہ کی تلاوت شروع کر دی، ایک رکوع ختم ہونے کو ہے، ولید کی آنکھوں سے آنسوں کی برسات جاری ہے، رو رہا ہے. جو ہی تلاوت ختم ہوئی فرمایا ولید بس میں یہی چاہتا ہوں اور کچھ نہیں چاہتا. سبحان اللہ سبحان. آپ نے پوچھا آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں یہی چاہتا ہوں. سن لیے نا قرآن. اٹھا، بات نہیں کی، سیدھا اٹھ. ابو جہل اینڈ کمپنی سارے انتظار میں، کیا جرگہ مذاکرات کر کے کیا فیصلہ لائے گا. ولید آ کے کہنے لگا لوگوں، کہنے لگا واللہ لقد سمعت من محمد کلاما. سبحان اللہ واللہ لقد سمعت من محمد کلاما ما هو من کلام الانس ولا من کلام الجن ان له لحلاوہ وان علیہ لطلاوہ وان اعلاہ لمثمر وان اسفلہ لمغدق وما انہ لیعلو ولا يعلى عليه وما هو قول البشر. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہتا اللہ کی قسم میں نے محمد سے وہ کلام سنا ہے جو کسی انسان کا کلام نہیں، جو کسی جن کا کلام نہیں. ان لہو لحلاوہ، اس میں ایک مٹھاس ہے. اللہ اکبر سبحان اللہ. بھائی کافر مٹھاس محسوس کرے اور کلمہ گو کو تکلیف ہو تو سمجھو اس سے دو ہاتھ آگے ہے نا. کیا خیال ہے کافر کا؟ ان لہو لحلاوۃ، اس میں ایک مٹھاس ہے، وَإِنَّ عَلَيْهِ لَطَلَاوَةٌ، اس میں تازگی ہے، بندہ سنتا ہے روح اور دل تازہ ہو جاتا ہے. وَإِنَّ عَلَاهُ لَمُثْمِرٌ، کے لوگوں یہ ایسا کلام ہے کہ اس کی شاخیں پھلدار ہیں، اس کی جڑیں مضبوط ہیں، یہ غالب ہو کے رہے گا، کوئی اسے مغلوب نہیں کر سکتا. کافر نے پہلی دفعہ سنا اتنا بڑا تبصرہ کر دیا. اللہ اکبر اللہ. نے کہا اچھا اس طرح بھی نہیں مانتے، چلو دوسری بات کر لیں. کہنے لگے اتبع قرآن غیر ھذا، صلح کرتے ہیں آپ ہی کی مان لیں گے، قرآن کو بیچ سے ہٹا لو. کیا؟ قرآن کو بیچ ہٹا. قرآن کو بیچ سے ہٹا دو. بس جب قرآن ہٹ جائے گا کوئی دوسری کتاب لے آؤ، کوئی اختلاف نہیں رہے گا، آپ ہمارے ہم تمہارے ہو جائیں گے. اس کو بیچ سے ہٹاؤ. فرمایا نہیں ہو سکتا. اچھا چلو یار اسی قرآن کو مان لیں گے، ہم تھوڑا نیچے ہوتے ہیں لیکن مطالبہ کرتے ہیں او بدل ہو. ہائے ہائے. سارا نہ سنایا کرو، کچھ ترمیم کر کر کے سنایا کرو. اللہ اکبر. کیا؟ ہاں او بدل ہو، تھوڑا بدل دو. اس لیے
آپ سے پوچھتا ہوں تعالیٰ گنگ والوں، کیا ان کا مطالبہ تھا کہ یہ آیت نکال دو کلو اشربو؟ اس سے ان کو تکلیف ہوتی تھی؟ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، شادیاں کرو 2 2 3 3 4 4. اس میں جھگڑا تھا نہیں. اس کو بدلنے کا کہتے ہیں نہیں، وہ او بدل ہو، وہ کہتے بس اس کو نکال دو. قرآن جب بھی آغاز کرتا ہے تو کبھی کہتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. کبھی قرآن کہتا ہے لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایانا یبعثون. کبھی قرآن کہتا ہے ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم. بس وہ یہ نہیں برداشت کر سکتے تھے نا، کہتے ان کو نکالو. تو اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر مت کے کوئی خوش فہمی میں رہے، بن جائے گی بات. تو ٹوک جملہ کہیے کیا؟ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی. سن لو میں قرآن بدلنے والا نہیں ہوں، میں تو خود قرآن کا تابعدار ہوں. سبحان اللہ. میں قرآن بدلنے نہیں آیا ہوں، میں قرآن کا تابعدار ہوں. یہ آپ کو کس نے کہا کہ میں بدل دوں گا، ترمیم کر دوں گا؟ این خیال است و محال است و جنون است. نے کہا اچھا یہ بھی نہیں ہوتا، پھر ایسے کرتے ہیں آپس میں کہنے لگے لا تسمعوا لهذا القرآن. سبحان اللہ. محمد تو قرآن سنانے سے باز آتا نہیں ہے، لہذا لوگو تم ہی ایسا کرو. لا تسمعوا لهذا القرآن. او تلگن کہ میرے جوانوں، میرے بزرگوں سن لو، میرے یارو. کہنے لگے نہ سنو اس قرآن کو. کیسے نہ سنے؟ دن میں رات میں، گرمیوں سردیوں، بہاروں خزاں، بدر ہو احد ہو، مکہ ہو مدینہ ہو، چھوڑتے ہی نہیں، ہر وقت سناتے ہی جاتے ہیں. کہنے لگے والغوا فیہ، جب یہ قرآن سنانے لگے تم شور ڈالا کرو. والغوا فیہ، آپ شور ڈالا کرو. کیوں؟ لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ. قرآن میں شور ڈالو، اور ڈالتے تھے. اللہ کے پیغمبر قرآن پڑھتے، شور، غوغا، سیٹیاں، تالیاں، آوازیں. اور والغوا یہ معنی بھی ہے کہ قرآن کے خلاف، قرآن کے درس دینے والوں کے خلاف سازشیں کرو، تہمتیں لگاؤ، بہتان لگاؤ ان پہ. میرے دوستو، جب مکے کا یہ ماحول بن گیا، نبی کریم کہنے لگے او میرا زید ابن حارثہ، کہنے لگے مکے والے نہیں سنتے، آؤ چپکے چپکے نکلتے ہیں، طائف کے بازار پہنچتے ہیں. تالا گنگ والو، میں صبح ہری پور ہزارہ سے نکلا، سرگودا شہر گیا. ابھی سرگودا سے ابھی آپ کے پاس آیا ہوں گاڑی میں، پرسکون راستہ. لیکن آپ یقین کیجئے میں نے پاؤں کرسی کے اوپر اس لیے کیے تاکہ ٹیک لگا لوں، کمر میں درد، بیٹھ روزانہ کا ایک سفر ہے. لیکن کبھی سوچتا ہوں کہ مکے سے اونٹنی بھی نہیں، گھوڑا بھی نہیں، سواری کا انتظام بھی نہیں، مکے کی گرمی ہے. میرا پیغمبر طائف تک 95 کلومیٹر راستہ پیدل طے کرتے ہیں. اللہ اکبر. کتنا؟ 95 کلومیٹر راستہ پیدل طے کرتے ہیں. خدا جانے پیاس کتنی لگی ہوگی، بھوک نے کتنا ستایا ہوگا، تھکاوٹ کتنی ہوئی ہوگی. پہنچتے ہیں طائف کے 3
سردار ہیں بنو ثقیف کے، بیٹھے ہوئے اپنے محل میں، ایک لگا ہوا ہے غلاف کعبہ سی رہا ہے. کیا سی رہا ہے؟ غلاف کعبہ. غلاف کعبہ کی سلائی کر رہا ہے. نبی کریم کھڑے ہوتے ہیں، تینوں بھائی بیٹھے ہیں. کہنے لگے او ثقیف کے سرداروں، مکے کے لوگوں نے میری دعوت کو ٹھکرا دیا، اس امید پر آیا ہوں آپ میری بات مان لیں گے. جی کہنے لگے کیا بات ہے؟ کہنے لگے انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں اللہ کا رسول ہوں. فقرأ علیہم القرآن، نبی کریم نے قرآن سنایا. سننے کی دیر تھی، عرب کا دستور تھا، بڑے مہمان نواز تھے. آج اپنے دستور سے بھی ہٹ گئے بدبخت. کیا کہنے لگے؟ ایک کہنے لگا اللہ کو آپ کے سوا کوئی نہیں ملا جس کو نبی بناتا. دوسرا کہنے لگا اخرج من بلدنا، نکلیے، میں تو آپ سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا. اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو آپ سے گفتگو کرنا خطرے سے خالی نہیں ہے. اور تیسرا کہنے لگا میں غلاف کعبہ پھاڑ کے ٹکڑے تو کر دوں گا، تجھے ماننے کو تیار نہیں ہوں. بدبختو، سید الانبیاء ہیں، کم از کم مہمان تو ہیں. پانی کا پوچھئے، بٹھائیے تو صحیح. آج ہمیں صوفوں پر بٹھایا جاتا ہے، ہم پھر بھی اللہ کا قرآن نہیں سناتے، ہے کہ نہیں؟ آج مولویوں کو مرغے کھلائے جاتے ہیں، بریانیوں پلاؤ کھلائے جاتے ہیں، واپسی میں جاتے ہوئے گاڑی کے کرائے اور پیٹرول کا خرچ بھی دیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ کا قرآن نہیں سناتے. پوچھو گی میرے دوستو. فرمایا ثقیف کے سرداروں، آپ نے مجھے برا بلا کہا، پوچھا بھی نہیں، ٹھکرا دیا. خیر ہے، میں تم سے انتقام نہیں لیتا، میں معاف کرتا ہوں، پر خدا کا واسطہ ہے مکے والوں کو نہ بتانا کہ محمد یہاں آیا اور ہم نے ٹھکرا دیا. مجھ پہ ہنسیں گے، تم نہیں مانتے ہو، نہ مانو. میں طائف کے ان غریبوں کو قرآن سناؤں گا، میری زبان سے یہ غریب مان جائیں گے. سبحان اللہ. لیڈر کہاں مانتے ہیں؟ یہ غریب، یہ نادار مان جائیں گے. ان کے سامنے تو رکاوٹ نہ بنو. آپ نکلے، وہ بجائے بات ماننے کے اعلان کرتے ہیں طائف کے شہر میں، او لوگو ہمارے خداؤں کا، معبودان کا دشمن آ گیا، صحابی آ گیا. اس وقت جو دین محمد پہ آتا اس کو کیا کہتے ہیں؟ صحابی ہو گیا. استغفر اللہ، استغفر اللہ. اور آج جو توحید سنائے تو شادی ہو گیا. میرے دوستو، جب یہ اعلان ہوا، مردوں نے، عورتوں نے، بچوں نے، بوڑھوں نے، جوانوں نے، آپ بھی جوان ہیں، تلگنگ والوں، نوجوان کھڑے ہیں، آپ بھی بال بچے دار ہیں. پردیسی مصطفیٰ بازار سے گزر رہا ہے، دونوں جانب سے آوازیں بھی کسی جا رہی ہیں، پتھر برسائے جا رہے ہیں، آپ کے سر کا خون نالین میں جم جاتا ہے. آپ کے کپڑوں میں ایک دھاگا بھی ایسا نہیں جو خشک رہا ہو، خون میں رنگین ہو گئے، خون میں لت پت ہے. اللہ کے پاک پیغمبر آپ قرآن کی برسات کرتے ہیں، وہ پتھروں کی برسات کیے جا رہے ہیں. امام ابن کثیر عجیب جملہ لکھتے ہیں کہ پتھروں کی اس بارش میں ایک دن نہیں 10 دن لگاتار اللہ کے پیغمبر نے گزارے ہیں. 10 دن لگاتار گزارے ہیں. اور کیا لکھتے ہیں؟ عرب کا ایک مفسر لکھتا ہے، ایک تاریخ نگار، ایک سیرت نگار لکھتا ہے، کہتا ہے او لوگوں غور تو کرو نا، رجل غریب وحید بعید عن اہلہ و وطنہ آذا یفعل بہ. او لوگوں اکیلا بندہ ہو، پردیسی ہو، وطن سے، خاندان سے دور ہو، اور پورا شہر اس کے ساتھ یہ حشر کرے، اس کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی.
مجھے آپ کی محفل مجمع میں ایک بندہ اٹھ کے صرف ایک گالی دے دے نا یا ایک برا جملہ کہہ دے، مجھے ساری رات نیند نہیں آئی۔ یہاں امام الانبیاء کی عزت، ان کی عزت کا مقابلہ کس کی عزت کر سکتے؟ لیکن آپ برداشت کرتے ہوئے جب باغ میں گئے، سننے کی بات ہے، قصہ مقصد سنانا نہیں ہے، جو درد لے کے آئے ہیں وہ سنی۔ آپ باغ میں پہنچتے ہیں، زید چھوٹا ہے بیچارہ، آپ کے ماتھے اور جبین اتھر سے پسینہ پونچھ پونچھ کے تھک گیا، کہاں رکتا ہے، آپ پہ ٹوٹ پڑا ہے بیچارہ، پاؤں میں زخم ہے، وجود زخمی ہے۔ آپ نے انگور کے بیل کے ساتھ ایسے ٹیک لگائی، ٹیک لگائی۔ باغ بھی کوئی دوستوں کا نہیں، عتبہ و شیبہ کا تھا، دشمنوں کا۔ میرے دوستوں، دشمنوں نے بھی جب دور سے میرے محمد کو خون میں رنگین دیکھا، انہیں بھی ترس آ گیا۔ اور ایک غلام تھا ان کا، عداس اس کا نام تھا، جلدی سے اس کے سامنے مجمع میں تشت میں ایک انگوروں کا گچھا رکھا اور کہنے لگے جلدی جاؤ، وہ جو زخمی بندہ آیا ہے یہ اس کے سامنے رکھ کے آ جاؤ۔ عداس آ گیا، غلام ان دونوں کا، نبی کریم کے سامنے جو ہی مجمع رکھا۔ زید کہتے ہیں میں جوتا اتارتا ہوں، جوتا اترتا نہیں، خون جمع ہو گئے۔ نبی کریم بیٹھے، جو ہی مجمع آگے کیا انگوروں کا، نبی کریم نے ہاتھ یوں بڑھایا، فرمایا بسم اللہ۔ بسم اللہ کا تو عداس کہنے لگا یہ آپ کیا کہتے ہیں، یہ کلمہ تو یہاں کوئی نہیں جانتا۔ نبی کریم نے کہا او بندے تو کون سے شہر کا ہے، تو کڑے گرائیں دیں؟ کہنے لگا میں نینوا عراق کا ایک شہر ہے۔ نبی کریم نے کہا اچھا نینوا کا ہے، وہ تو میرے بھائی یونس علیہ السلام کا علاقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت یونس علیہ السلام وہاں مبعوث ہوئے۔ تو جب یہ جملہ کیا آپ یونس علیہ السلام کو جانتے ہیں؟ نبی کریم نے کہا میں کیا جانتا ہوں، وہ بھی اللہ کے نبی تھے، میں بھی نبی ہوں، ان کے حالات اللہ نے قرآن میں مجھے بتا دیے ہیں۔ یہ جملہ کہنے کی دیر تھی، عداس نے فوراً ہاتھ تھاما اور بوسہ ہاتھ کو دی اور کلمہ پڑھ لیا۔ سبحان اللہ۔ واہ میرے مالک، میں کبھی کبھی حیران، میں کہتا ہوں اللہ جن کے پاس چل کر گئے انہوں نے تو نہیں مانا، اور جو ویسے آیا وہ مالا مال ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب دور سے عتبہ شیبہ نے دیکھا چیخ کی، کہنے لگے بھائی ادھر آؤ، ادھر آؤ، ادھر واپس آؤ۔ کہنے لگا تو کیا کرنے لگے، تجھے خالی انگوروں کا گچھا دیا اور تو جا کے وہاں کیا ہاتھ چومنے لگا۔ وہ کہنے لگا بھائی سنو، یہ اللہ کا نبی ہے۔ وہ کہنے لگے نا عداس تیرا دین سچا ہے، تیرا دین ٹھیک ہے۔ عداس کہنے لگا تم مانو یا نہ مانو، میں پہلی ملاقات میں مان چکا ہوں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم نے وہاں ایک التجا کی، وہ التجا سنا دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک جملہ خالق اور مخلوق کا فرق واضح کرتا ہے، وہ عابد اور معبود کے درمیان فرق کرتا ہے۔ کیا فرماتے کہتے ہیں اللہم اشکو الیک ضعف قوتی، اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، یا رب المستضعفین الی من تکلنی یا اللہ الی عدو یتجہمنی۔ او میرے مالک، میں اپنی کمزوری بے وسی کی شکایت آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ او میرے اللہ، تو ہی کمزوروں کا رب ہے، ایسے لوگوں کے سپرد کر دیا ہے تو نے مجھے، جنہوں نے مجھے خون میں رنگین کر دیا ہے۔ او میرے مالک، لیکن میرے اللہ لم تکن بک علی غضب فلا ابالی، اللہ اگر تو آج بھی ناراض نہیں تو مجھے ان تکلیفوں کی بھی کوئی پرواہ نہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر تو ناراض نہیں تو اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ جملہ کہنا بڑا مشکل ہے۔
کیوں؟ جب بندے کے اوپر یہ حشر گزرے اس وقت کوئی مدد ہے، بندہ تو کہ ملیا میٹ کر دو، انہوں نے میرے ساتھ ایسے کیا. لیکن کیا فرماتے ہیں اللہ اگر تو ناراض نہیں، مجھے ان تکلیفوں کی پرواہ نہیں، اسی لیے تو شاعر کہتا ہے فَلَيْتَكَ تَحْلُو وَالْحَيَاةُ مَرِيرَةٌ فَلَيْتَكَ تَحْلُو وَالْحَيَاةُ مَرِيرَةٌ وَلَيْتَكَ تَرْضَى وَالْأَنَامُ غِضَابٌ وَلَيْتَ الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ عَامِرٌ وَبَيْنِي وَبَيْنَ الْعَالَمِينَ خَرَابٌ. سبحان اللہ. معنی کیا ہے؟ فَلَيْتَكَ تَحْلُو وَالْحَيَاةُ مَرِيرَةٌ، اللہ کاش کہ تو میرے لیے میٹھا ہو جائے، چاہے ساری زندگی کڑوی ہو جائے پرواہ نہیں. اللہ اکبر. اللہ تو میٹھا ہو جائے. میں یہی کہتا ہوں دوستو، جس کو اللہ اپنی عبادت کی ایک لذت اور مٹھاس دے دے وہ ساری لذتیں بھول جاتا ہے دنیا کی، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. تو کہتے ہیں فَلَيْتَكَ تَحْلُو وَالْحَيَاةُ مَرِيرَةٌ وَلَيْتَكَ تَرْضَى وَالْأَنَامُ غِضَابٌ. اللہ کاش کہ تو راضی رہے، چاہے ساری جہان کی ساری دنیا ناراض ہو پرواہ نہیں ہے. وَلَيْتَ الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ عَامِرٌ وَبَيْنِي وَبَيْنَ الْعَالَمِينَ خَرَابٌ. اللہ میرے تیرے تعلقات تعمیر رہے، استوار رہے، چاہے دنیا سے میرے تعلق خراب ہو جائے پرواہ نہیں. سبحان اللہ. فرمایا جو ہی چلنے لگا ہوں نا طائف سے، دیکھتا ہوں تو بادل کا ٹکڑا سایہ کیے ہوئے جا رہا ہے. سبحان اللہ. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ٹکڑا سایہ کیے ہوئے جا رہا ہے. جو میں نے سر اٹھایا اوپر تو دیکھتا ہوں جبریل. فرمایا السلام علیکہ یا رسول اللہ، سلام ہو آپ پہ. آدھا ملک الجبال، یہ میرے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ لے کے آیا ہوں. اللہ نے تیری آرزو تیری التجا بھی سن لی، تیری اس قوم کا رویہ بھی اللہ نے دیکھ لیا ہے. آپ اشارہ کریں، پہاڑ ٹکرا کے طائف والوں کو ختم کر دیا جائے گا. یہ آفر کس کی طرف سے ہے؟ اللہ جل جلالہ. لیکن میرے پیغمبر کا درد دیکھیے، فرمایا لا اللہ اکبر. لا بل ارجو ان يخرج الله من اصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. سبحان اللہ. اللہ میں یہ نہیں چاہتا برباد ہو جائے، میں تو یہ چاہتا ہوں اللہ کہ میرے خون بہنے کی وجہ سے اللہ ان کی نسلیں توحیدی بن جائیں، تیری توحید کے ساتھ تیری عبادت کریں. میرے دوستو، اللہ کی کتاب کی خدمت کرنا یہ اتنا ہی آسان کام نہیں ہے جیسے لوگوں نے سمجھ لیا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں دنیا کی اصلاح ہو، قرآن سیکھیے. تو سچ بتاؤ دوستو، قرآن کی اس عظیم تحریک میں آپ ساتھ دو گے ہمارا کہ نہیں؟ جی بس یہی ہمارا طرف ہے، اور کچھ بھی نہیں، کچھ مطالبہ نہیں. اس سال 2019 میں 2 دفعہ میں گیا ہوں پارلیمنٹ کی جامع مسجد میں بیان کرنے. انہوں نے دعوت دی. میں دل میں سوچ رہا تھا کہ پارلیمنٹ کے ارکان بیٹھے ہوں گے، وہ کہاں سنتے ہیں مولویوں کی باتیں. خیر جب گیا تو مجھے وہاں کے مولانا صاحب کہنے لگے 20 منٹ بیان کرنا ہے. میں نے کہا اگر آپ مجھے پہلے بتاتے کہ 20 منٹ تو میں آتا بھی نہیں. 20 منٹ میں کیا بیان ہوگا؟ کہتے ہیں یہ سنتے ہی نہیں. میں نے کہا وہ آپ کا کام نہیں، وہ میرا کام ہے ان کو بٹھانا. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. میں نے کہا میرا کام ہے، بس آپ کہتے ہیں بس پھر آپ دیکھیں. میں نے جب قرآن کھولا نا تو قرآن کا معجزہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. جب میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو میں نے ایسے دیکھا، وہ ایسے رو رہے تھے، یوں لگ رہا تھا کہ قرآن ان کے سوا سنتا ہی کوئی نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو وہاں ایک جملہ کیا ہے، وہ یہ تھا. میں نے کہا آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ آخر میں ہم سے کچھ مانگ کے جائے گا. میں نے کہا جو دولت اللہ نے مجھے دی ہے اس کی آپ کو ہوا بھی نہیں لگی. اللہ
سبحان اللہ میں جو دولت لے کے آیا ہوں وہ آپ کے پاس نہیں ہے. میں جانتا ہوں تم میں سے ایسے ایسے لوگ بھی ہیں کہ 20-20 ایکڑ میں اس کی کوٹھی ہے, اس کا بنگلہ ہے, ہیلی کاپٹر اندر اترتے ہیں, لیکن اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ بھی جانتا ہوں کہ دل کی دنیا پھر بھی برباد ہے, اللہ پریشان ہے, ٹینشن ہے. میں نے کہا ہے کہ لگے ہیں. میں نے کہا کوئی یہ نہ سمجھے کوئی علم غیب کا دعویٰ ہے. علم غیب کا دعویٰ نہیں, میرے قرآن نے بتایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ, جو میرے قرآن کے بغیر زندگی گزارتا ہے اس کی زندگی تنگ کر کے رکھ دیتا ہے, چاہے وہ کوٹھی میں رہے تب بھی تنگ رہتا ہے, وہ بنگلے میں ہوتا تب بھی تنگ رہتا ہے. میں نے کہا اگر اس قرآن کی وجہ سے جو مجھے دل کا سکون ہے, اگر میرے دل کا چین اور راحت اور اطمینان کا آپ کو پتہ چل جائے نا ذرا کہ کتنا ہے, تو آپ میرے جوتوں کی جگہ سے بھی نہ اٹھیں اور کہے کچھ حصہ مجھے بھی دے دو. اللہ سبحان اللہ. خدا کی قسم قرآن وہ مرم پٹی ہے کہ جب مالک دکھ دیتا ہے معمولی اوپر سے تسلی بھی اللہ دیتا ہے. سبحان اللہ. نوح علیہ السلام جب توحید سناتے تھے نا تو قوم مار 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 کے اتنے پتھر مارتی کہ پتھروں میں ڈوب جاتے, ساتھ بھی کوئی نہ ہوتا. اب ادھر سے مروایا, پتھر برسائے, تکلیف, خون میں لت پت, لیکن اوپر سے جبریل کو بھیجا, جبریل جلدی جا میرے نوح کو پتھروں سے نکال اور مرم پٹی شروع کر دی. سبحان اللہ. تو جب جبریل پھر مرم پٹی کرتے تو اس میں جو سکون ہوتا, ہائے ہائے, پھر تازہ دم ہو جاتے. میرے دوستو قرآن کریم اللہ کی توحید میں ایک راحت, ایک سکون ہے. بندہ بھوکا ہو پھر بھی مطمئن ہے, بندہ پیاسا ہو پھر بھی مطمئن ہے, اگر بندہ سولی پہ چڑھ رہا ہو پھر بھی مطمئن ہے. اللہ ہمیں یہ اطمینان نصیب فرمائے, اللہ اسے محروم نہ فرمائے. زندگی باقی, ملاقات باقی.